وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وأصحابه العظام وابنه الكريم وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب ایک لڑکا ملا اس بندے نے اسے قتل کر دیا. موسیٰ نے کہا کیا تم نے ایک ستھری جان بے کسی جان کے بدلے قتل کر دی؟ بے شک تم نے بہت بری بات کی. کہا میں نے آپ سے نہ کہا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ نہ ٹھہر سکیں گے؟ کہا اس کے بعد میں تم سے کچھ پوچھوں تو پھر میرے ساتھ نہ رہنا. بے شک میری طرف سے تمہارا عذر پورا ہو چکا. اب جو ہے حضرت موسیٰ و حضرت خضر علیہ السلام کشتی سے دوسرے کنارے پہ اترتے ہیں. اترتے ہوئے ایک بستی میں دونوں جاتے ہیں تو نابالغ بچے جو ہے وہ کھیل رہے تھے. اس میں ایک خوبصورت حسین و جمیل بچہ بھی تھا. حضرت خضر علیہ السلام نے بچے کو بلایا اور دیوار کی آڑ میں آپ اس کو لے کر گئے اور اس بچے کو آپ نے قتل کر دیا. قتل کیسے کیا کہ آپ کی کرامت ہے کہ آپ نے ایک روایت کے مطابق اپنے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کیا. اشارہ کرنا تھا کہ اس کا سر جو ہے تن سے جدا ہو گیا. ایک روایت یہ ہے کہ آپ نے اس کا گلا جو ہے وہ دبا دیا, اس کو لٹا کے جو ہے قتل کر دیا. الغرض یہ کہ اس نابالغ حسین و جمیل بچے کو آپ نے قتل کر دیا. اب جیسے ہی حضرت کا جو ہے وہ قتل کرنا تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر کہہ اٹھے قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس. موسیٰ نے کہا کیا تم نے ایک ستھری جان سے مراد یہ ہے کہ جس کا کوئی گناہ ثابت ہی نہیں ہے, نابالغ ہے, تو آپ نے ستھری جان کو جو ہے کسی بھی جان کے بدلے میں قتل کر دیا. اس پر کوئی قصاص نہیں, کچھ نہیں. آپ نے جو ہے بچہ کھیل رہا تھا, حسین و جمیل بچہ تھا, آپ نے بلایا اور اس کو قتل کر دیا. آپ سے کہا گیا تھا کہ کوئی بھی معاملہ ہو تو کسی کا سوال مت کرنا مجھ سے. لقد جئت شیئا نکرا, بے شک تم نے بہت بری بات کی. یعنی یہ کہ پہلے تو آپ نے کشتی کا تختہ اکھاڑ دیا. چلو ٹھیک ہے, کشتی کا تختہ اکھاڑا تو اس میں کشتی کا نقصان ہے, مال کا نقصان ہے, لیکن یہاں پہ تو آپ نے سیدھا جان کا نقصان کر دیا. یہ تو اور بری بات آپ نے کی. کشتی میں اتنا مال کا نقصان تھا, یہاں پہ تو آپ نے کھیلتے بچے کو جو ہے قتل کر دیا, مار دیا. جب حضرت موسیٰ خضر علیہ السلام نے بچے کو قتل کر دیا تو یہ لوگ آگے نکل گئے, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. بعد میں جب وہاں کے لوگوں نے دیکھا, بچوں نے دیکھا, شور مچا, تو یہ ہوا کہ بھئی بچہ گر گیا اور گر کے بے ہوش ہو گیا, اور اس طرح سے جو ہے بچہ جو ہے وہ مر گیا ہے. اس طرح سے وہاں پہ بات پھیل گئی. الغرض یہ کہ حضرت خضر علیہ السلام نے بچے کو مارا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا, آپ نے فوراً اعتراض کر دیا. تو حضرت خضر علیہ السلام فرمانے لگے, کہا میں نے آپ سے نہ کہا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ نہیں ٹھہر سکیں گے, آپ میرے ساتھ نہیں رک سکتے. اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب
ملاحظہ کیا کہ ہاں یہ تو کہا گیا تھا کہ مجھ سے کہ کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کرنا، مگر ایمانی حمیت ہے، شرعی جوش ہے، وہ کہاں خاموش رہے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، کہا اس کے بعد میں تم سے کچھ پوچھوں تو پھر میرے ساتھ نہ رہنا۔ اب یہ آخری موقع آپ جو ہے عنایت فرمائیے کہ ٹھیک ہے میرے سے غلطی ہو گئی، اس سے پہلے میں نے پوچھ لیا، ابھی بھی پوچھ لیا، لیکن یہ آخری موقع آپ دے دیجئے۔ اگر اس کے بعد میں آپ سے پوچھوں تو پھر جو ہے ہم جدا ہو جائیں گے، کوئی بات کہنے کی ہی نہیں رہے گی، آپ اپنا راستہ لیں گے، میں اپنا راستہ لوں گا، اور یہ ہمارا آخری معاہدہ ہے، فلا تصاحبنی، تو آپ میرے ساتھ نہ رہنا۔ قد بلغت من لدنی عذرا، میری طرف سے تمہارا عذر پورا ہو چکا، آپ جو ہے اب آپ کو اختیار ہے کلی، اب آپ جو ہے معذور ہیں میری جانب سے کہ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے آپ جدا ہو سکتے ہیں اور آپ مجھ کو اپنے آپ سے جدا کر سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ موسیٰ پر رحم کرے، اگر وہ سوال نہ کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے ایسے عجائبات دیکھتے کہ عقل حیران و ششدر رہتی، لیکن ان کی حیا جو ہے آڑے آئی، حمیت، ایمانی حمیت آڑے آئی، انہوں نے فوراً سوال کر دیا۔ اگر وہ سوال نہ کرتے رہتے تو بہت سارے عجائبات کا مشاہدہ کرتے اور وہ قرآن میں سب مذکور رہتے، لیکن انہوں نے سوال کیا، ایمانی حمیت تھی، سوال کیا انہوں نے، اور آخری موقع حضرت خضر علیہ السلام سے مانگا، اب اس کے بعد نہیں، اب آخری موقع آپ مجھے اپنے ساتھ رہنے کا دے دیجئے۔ پھر جو ہے آگے چلے، پھر کیا ہوا انشاءاللہ اگلے درس میں بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے، اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔